اسرائیل پر شدت سے بھرپور 6 طرفہ تباہ کن حملہ ہو گیا۔ حائفہ ایئرپورٹ اور اسرائیلی جنگی ڈرونز تباہ، 6800 اسرائیلی فوجی ہلاک، خفیہ کمانڈ سینٹر نیستو نابود۔ جبکہ اسرائیلی اسلحہ ڈپو پر حملہ ہونے سے بڑی تباہی کے بعد اسرائیل خوف زدہ۔ ایک طرف تو فلسطین کی اسرائیلی اشکلون بندرگاہ پر بمباری سے اسرائیل کو بھاری جانی و مالی نقصان، اس کے برعکس اسرائیلی فوج کا غزہ کے الشفا اسپتال میں 90 مسلح افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ جبکہ دوسری طرف لبنانی مجاہدین نے اسرائیلی میرون ایئر بیس اور خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے اسرائیل کی کمر توڑ دی۔ اور تیسری طرف عراق نے اسرائیل کے حساس ترین ایریا یعنی حائفہ ایئرپورٹ کو کامیابی سے نشانہ بنا کر اسرائیلی سیکیورٹی کا پول کھول دیا ہے۔ جبکہ لبنان نے اسرائیل کے خفیہ کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنا کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 25 سے 30 بڑے آپریشنز میں اسرائیل کی بڑی اہم بلڈنگز کے علاوہ اسرائیلی فوجی چوکیوں، ان کی پوزیشنز اور ان کی ڈپلائمنٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جبکہ غزہ سے باہر اسرائیلی سیٹلمنٹس اور ٹاؤنز پر بھی بمباری کی گئی ہے۔ چوتھی طرف ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ایران کے ممکنہ حملے کے پیش نظر اسرائیل نے اپنے فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں اور جی پی ایس سروسز کو بھی معطل کر دیا ہے۔ اسرائیل نے ایسا کیوں کیا ہے، اس کا جواب آگے چل کر دیا جائے گا۔ جبکہ اندر کی خبر یہ بھی بتا رہی ہے کہ ایران نے اپنے جنگجوؤں کو اسرائیل میں گھسنے کا حکم دے دیا ہے اور ایرانی اسلحہ بردار ٹرک شام اور عراق پہنچ چکے ہیں۔ پانچویں طرف یمنی اور چھٹی طرف شامی مجاہدین نے بھی تازہ حملے کر کے اسرائیل کی ناک میں دم کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں کی ہزاروں کی تعداد میں کیجوالٹیز ہوئی ہیں۔ اسرائیل پر لبنان، غزہ، ویسٹ بینک یعنی کہ ہر طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اسرائیل نے تنگ آ کر شام، یمن اور لبنان میں شدید جوابی حملے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جبکہ وائٹ ہاؤس اور امریکہ کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی محدود نہ کرنے کا اندیہ۔ ان سب خبروں کی سچ پر مبنی تفصیلات اور حقائق پر مبنی جانی و مالی نقصان کے اعداد و شمار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے عراق کی بات کریں تو پچھلے کچھ دنوں سے عراق کی جانب سے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ تازہ خبر کے مطابق عراق کی جانب سے انتہائی حساس اور محفوظ ترین اسرائیلی ایئرپورٹ حائفہ کو خطرناک جنگی ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد اسرائیل اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے کہ آخر اتنے محفوظ ایئرپورٹ پر حملہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یاد رہے، حائفہ اسرائیل کی اہم بندرگاہ، اہم ترین شہر اور اہم ترین ایئرپورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا حساس ترین علاقہ ہے۔ حائفہ سمندر والی سائٹ پر واقع ہے جہاں عراق نے پورا اسرائیل کراس کر کے حائفہ ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ انتہائی غیر معمولی حملے ہیں جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عراق نے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی دھچیاں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ لبنان کی بات کریں تو دوسری بڑی خبر کی تفصیلات کے مطابق لبنانی فائٹرز نے اسرائیل کی برانت ملٹری بیرکس میں موجود تمام تر خفیہ کمانڈ پوزیشنز اور سینٹرز کو خطرناک میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا ہے، جس سے آپ لوگ حزب اللہ کی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح اسرائیل کے خفیہ کمانڈ سینٹرز کو بغیر فضائیہ کے نشانہ بنا رہی ہے۔ مجاہدین کی ان کامیابیوں کے بعد یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ اسرائیل کی شکست لکھی جا چکی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی ایک اور خبر کے مطابق گیدارا میں سینٹرل ریجن میں بھی لبنان کی جانب سے تباہ کن حملے کیے گئے ہیں، جس میں کئی اسرائیلیوں کے مرنے اور زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے ایک اور بڑی خبر کے مطابق لبنان کی جانب سے راکٹس اور اینٹی ٹینک میزائلوں کے ذریعے اسرائیل کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ویسٹرن گلیلی کے بہت بڑے علاقے میں لبنان کی جانب سے کم از کم 5 میزائل فائر کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اور ہر طرف جنگی سائرن بج رہے ہیں۔ جبکہ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف آج ہی کے دن اسرائیل پر متعدد حملے کیے گئے ہیں۔ تبھی تو مسلسل تیسری مرتبہ اپر گلیلی کے علاقے میں مختلف جگہوں پر ہونے والے میزائل حملوں کی وجہ سے ہر طرف جنگی سائرن بج رہے ہیں۔ الجزیرہ ہی کی ایک رپورٹ کے مطابق لبنان کی جانب سے اسرائیل کے اپر گلیلی میں واقع 4 سے 5 بڑے شہروں زرید، تنتوا، فسوتا، شمیرہ اور شتولا پر ایک ساتھ حملہ کیا گیا